پیچھے ہٹنا تو ان کو سرکار نے سکھایا ہی نہیں تھا نا، ورنہ 10 بندے اور انہی کے شہر کے قریب جا کے ان کے کثیر لوگوں پہ حملہ کریں، یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن کر دیا اور فتح پائی۔ مال غنیمت لے کے مدینہ المنورہ 2 بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں، 2 بندے گرفتار کیے ہوئے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں پہنچے، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں مشرکین مکہ کی طرف سے کثیر رقم بھیجی گئی کہ ہمارے 2 قیدی چھوڑ دیں، جن کو یہ کر کے گئے تھے قید۔ ہمارے 2 قیدی ریاست مدینہ، کہاں کا قانون اور نظام سنا رہا ہوں آپ کو، ریاست مدینہ۔ اب مشرکین مکہ نے کثیر رقم بھیجی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہ 2 قیدی آپ چھوڑ دیں۔ یاد ہے نا حضرت سعد فاتح ایران اور دوسرے صحابی جن کا راستے میں کیا گم ہو گیا تھا، وہ واپس نہیں ملے، نہ ان 10 کو ملے نہ واپس مدینے پہنچے۔ اب مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمارے 2 بندوں کو کیا کیا جائے، یعنی اسلامی ریاست کے پاس اسلامی ریاست کے دشمنوں کے 2 بندے گرفتار، اور اس ریاست کا نام ہے ریاست مدینہ، جو اصلی ریاست مدینہ ہے، جس ریاست کو چلانے والے مصطفیٰ کریم ہیں اور رحمت للعالمین بھی ہیں۔ اگر کوئی شفقت کا معاملہ رحمت کا ہوتا تو آپ سے زیادہ مخلوق پہ کوئی بھی رحیم نہیں ہے مخلوقات میں سے۔ کثیر رقم بھی بھیجی، چل کے بھی آئے مکے والے کہ ہمارے 2 قیدی چھوڑ دیں۔ ریاست مدینہ کا فیصلہ سنیے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میرے وہ 2 صحابہ جو آج تک واپس نہیں ہے، اونٹ کی تلاش میں گئے تھے، یقیناً وہ تمہاری قید میں ہیں، ان کو واپس کر دو، اپنے لے جاؤ۔ اس کے بغیر ریاست مدینہ دشمنوں کے قیدی کو نہیں چھوڑے گی۔ جب تک ہمارے قیدیوں کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار سے زیادہ تو کوئی حکمت عملی کو نہیں جانتا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خیر سگالی کو بھی نہیں جانتا۔ اگر حکمت عملی آپ کو سمجھ نہیں آتی تو خیر سگالی سمجھ لیں۔ رسول پاک سے زیادہ کوئی کسی چیز کو سمجھ سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ رب نے آپ سے بڑا عقل مند دنیا میں کوئی پیدا فرمایا ہی نہیں۔ فرمایا نہیں چھوڑتے، جو کرنا ہے کر لو۔ آپ جانتے تھے چھوڑنے میں اسلامی ریاست کا نقصان، بدنامی ہوگی، ممکن ہے کل کو فتوے ڈر گئے ہیں، اس لیے چھوڑا ہے ہمارے قیدی کو۔ اسلام والے ہم سے ڈر گئے اس لیے چھوڑا، فرما نہیں چھوڑتے، جو کرنا ہے کرو، زیادہ زیادہ لڑنے آؤ گا ہم پہلے تیار کریں آؤ۔ تو یہ ہے شجاع اور بہادر حکمران کا کام کہ لینے ہیں تو پھر دو نا، ہمارے بھی تو ادھر ہے تمہارے پاس۔ اور جو ہوتے ہیں ڈرپوک بزدل حکمران، وہ کوئی کہے نہ کہے لے جاؤ اپنا، ہم نے رہا کر دیا۔ یہ ریاست مدینہ کا تصور ہی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جنگ کی صورتحال اور جنگ کی ترکیبیں اور جنگ کے معاملات، نظریات، آج کیا ہے کل کیا ہوگا، 1000 سال 10,000 سال بعد میں کیا ہوگا، جتنا آپ جانتے ہیں کسی مائی کے لال کے ذہن میں بھی بات نہیں آ سکتی۔ جب ریاست مدینہ نے رہا نہیں کیا تو آج کسی کو کیا اجازت ہے؟ فرمایا نہیں رہا کر، جو کرنا کر لو۔ ایک شرط پہ دیں گے، جو ہمارے ہیں ان کو ادھر بھیج دو، اپنے لے جاؤ۔ بولنے کے تو نہیں رہو گے نا کل کو، اگر کہو گے ہم چھڑوائے ہیں تو مسلمان بھی کہیں گے دے گئے ہو تو لے گئے ہو نا۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے ان کے ہماری قید میں ہیں، اپنے ہم واپس لے آئے۔
تو اس میں تو کفر کی ایک معنی گر بظاہر فتح نظر آئی کہ مسلمانوں کے پھنسے ہوئے ہیں ہماری قید میں، اور ہم اپنے چھڑوا کے فرمایا یہ ریاست مدینہ کا کام نہیں ہے۔ جس ریاست مدینہ کا تعلق ہے اس شہر سے جس میں سبز سبز گنبد موجود ہے، جس میں ریاض الجنہ اصحاب صفا کا چبوترا موجود ہے، اور جو ریاست مدینہ یورپ میں جاتی ہے اس کا نظام کچھ اور ہے، اس کا نظام کچھ اور ہے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یہ نہیں ہو سکتا، کسی صورت نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ وہ دونوں واپس تشریف لے آئے، وہ دونوں واپس خیریت سے تشریف لے آئے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اب ان سے پیسے لو، پھر جو ہمارے بندے آ گئے ان کو اتنے پیسے جمع کراؤ، اسلام کو اس کو فدیہ کر اپنے